تاریخ کربلا میں کچھ زخم ایسے ہیں جو صرف جسم پر نہیں بلکہ روح پر لگے۔ کچھ تیر صرف سینہ چیرتے ہیں، لیکن ایک تیر ایسا تھا جو پوری امت مسلمہ کے ضمیر کو چیر گیا۔ وہ تیر ایک 6 مہینے کے معصوم بچے کے گلے پر مارا گیا، اور وہ نام جو اس ظلم کا مرتکب ہوا حرملہ بن قائل الاسدی ہے۔ آج ہم جانیں گے اس بدبخت کا پورا کردار اور پھر اس کا انجام جو اس نے دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حرملہ کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا۔ وہ کوفہ کا رہائشی تھا اور عبید اللہ بن زیاد کا قابل اعتماد سپاہی مانا جاتا تھا۔ حرملہ ایک ماہر تیر انداز تھا، مگر اس کی مہارت کسی دشمن لشکر کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ اہل بیت علیہم السلام کے معصوم نفوس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کی گئی۔ کربلا کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے تمام جانثار بیٹے بھائی اور اصحاب شہید ہو چکے تھے اور خیمے خالی ہو چکے تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے آخری کوشش کی کہ شاید دشمن کی انسانیت باقی ہو۔ اپنے 6 ماہ کے لال حضرت علی اصغر علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور دشمن کی فوج کی طرف رخ کیا، فرمایا، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس معصوم پر رحم کرو۔ دیکھو یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اسے ایک قطرہ پانی دے دو۔ مگر اس کے جواب میں کیا آیا؟ حرملہ بن قائل نے کمان میں 3 شاخوں والا زہر آلود تیر رکھا اور حضرت علی اصغر علیہ السلام کے نازک گلے پر چلا دیا۔ تیر ایسا چلا کہ گلا چیرتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے بازوؤں تک آ گیا۔ امام نے اس تیر کو نکالا اور فرمایا، اے رب، تیرے حضور اس قوم کے اس عمل کی شکایت لے کر آ رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا، سورج چھپ گیا، زمین ہل گئی۔ حرملہ وہ شخص ہے جس کا نام امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی بطور لعین آیا۔ ہر دور میں شیعان علی علیہ السلام حرملہ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کربلا کے بعد جب مختار سقفی نے انتقام حسین علیہ السلام کا علم بلند کیا تو اس نے اعلان کیا کہ میں اس ایک قاتل کو ڈھونڈوں گا جنہوں نے امام، ان کے اہل بیت اور بچوں کو شہید کیا۔ حرملہ خوفزدہ ہو کر کوفہ سے بھاگ گیا تھا، لیکن مختار کے سپاہیوں نے اسے ایک ویران مقام سے گرفتار کیا۔ جب اسے مختار کے سامنے لایا گیا تو وہ کانپ رہا تھا، آنکھوں میں خوف اور پشیمانی تھی۔ مختار نے پوچھا، کیا تا وہی ہے جس نے علی اصغر علیہ السلام کو تیر مارا تھا؟ حرملہ نے کہا، ہاں میں نے تیر چلایا تھا، مگر حکم مجھے عبید اللہ نے دیا تھا۔ مختار نے کہا، تاو نے ایک نبی کے نواسے کے لال کو مارا، آج تیرے جسم کو ویسے ہی پھاڑ دیا جائے گا۔ حرملہ کو زندہ جلانے کے 2 اقوال ملتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق مختار نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے جلوا دیا۔ دوسری روایت کے مطابق اس کے جسم میں اسی انداز کا 3 شاخوں والا نیزہ گھونپا گیا اور آگ لگا دی گئی۔ حرملہ چیختا رہا، مدد مانگتا رہا، مگر کوئی اس کی فریاد کو سننے والا نہ تھا۔ وہ مرتے وقت بچوں کی چیخیں، بیویوں کی سسکیاں اور امام حسین علیہ السلام کی آخری صدا سننے لگ گیا تھا اور چیختا تھا، کاش میں اس دن تیر نہ چلاتا۔ روایت ہے کہ مرنے کے بعد اس کے جسم سے بدبو اٹھتی تھی اور پرندے اس پر منڈلاتے نہیں تھے۔ وہ قبر کے بغیر خاک میں دفن ہو گیا، جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔